मुकर्रर हैं। मेरे ख्याल में हम अगला जो सेशन है वो शुरू करते हैं। हमारे डॉक्टर साजिद मिर्ज़ा साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। डॉक्टर साजिद मिर्ज़ा साहब जो हैं वो बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में जो है वो लाइब्रेरी से वाबस्ता शख्सियत हैं। हमारे दावा अकेडमी की लाइब्रेरी के भी सरबराह रहे हैं। इदारा तहक़ीक़ात इस्लामी की जो लाइब्रेरी है उसकी भी सरबराही उन्होंने की है। और हमारे जो सीनियर लाइब्रेरियन का जो टीम है, जो हमारे तमाम लाइब्रेरीज़ को चलाने वाली जो टीम है, उस टीम के मेंबर हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ आलमी और कौमी सेमिनार में वो लोगों की रहनुमाई करते हैं। और एक अहम काम के आज के दौर के हवाले से कि सोशल मीडिया का जो मुस्बत इस्तेमाल है, इस हवाले से वो हमारे तलबा और तालिबात की रहनुमाई फरमाते हैं। आज भी उनका यानी गुफ्तगू का इन्वान सोशल मीडिया के मुख्तलिफ मुस्बत इस्तेमाल के हवाले से है। और इससे पहले भी डॉक्टर साहब हमारे मुख्तलिफ कोर्स के शुरका के दरमियान सोशल मीडिया के इस्तेमाल और आज के दौर में सोशल मीडिया की अहमियत इस हवाले से लेक्चर देते रहे हैं। तो मैं खुशामदीद कहता हूँ डॉक्टर साजिद मिर्ज़ा साहब को, और इस अहम मौजू पर जो हमारे तलबा तालिबात से बराह रास्त ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि ये आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हमारे नौजवान नस्ल तलबा और तालिबात का अक्सर वक़्त जो है वो सोशल मीडिया को फॉलो करते हुए गुजरता है। तो सोशल मीडिया में तो हर किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। अब उसमें हम सोशल मीडिया को कैसे मुनज़्ज़म अंदाज में इस्तेमाल करें, उसको अपने लिए और अपने माशरे के लिए और अपने तालीमी यानी मैदान के लिए इसको कैसे मुफीद बना सकते हैं, इस हवाले से डॉक्टर साजिद मिर्ज़ा साहब हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अहलन व सहलन। जज़ाकल्लाहु खैरन, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। उम्मीद है आप लोग मुझे सुन रहे होंगे। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ क्लियर है। बिल्कुल जी जी, आपकी आवाज़ वाज़ेह जी, सुन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने मुझे इस अहम मौजू के ऊपर जो है वो नौजवानों से, यूथ से, तालिब इल्मों से जो है वो बात करने का मौका दिया। जैसे आपने अपने इब्तदाई कलमात में फरमाया कि ये जो सोशल मीडिया है, इसकी अहमियत जो है वो हमारे यहाँ हमारे तलबा और तालिबात के लिए, नौजवानों के लिए इसको समझना, इसका मस्बत इस्तेमाल करना बहुत अहम है। तो मेरी जो आज की गुफ्तगू का महवर है, जो मौजू है, वो यही है इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जी जी डॉक्टर साहब, आ गई है। जी, सोशल मीडिया बेसिकली जो है वो टेक्नोलॉजी लेड एक सिस्टम है जो बेसिकली सोशल इंटरेक्शन के लिए जो है वो डेवलप किया गया। इसकी मदद से हम जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, और इसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल मीडिया, और हम ऑडियो वीडियो कैपेबिलिटीज़ जो है वो उसके थ्रू हम अपने आइडियाज़ को दूसरों तक जो है वो पहुंचाते हैं। इसमें जो है वो जो अहम इंटरनेट साइट्स हैं उनमें फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, माई स्पेस, व्हाट्सएप, यूट्यूब और याहू वगैरह, ये कुछ जो है वो मारूफ नेटवर्किंग साइट्स हैं, मारूफ ब्रांड्स हैं, जो नौजवान हम सब जो है वो इसको कम्युनिकेशन के लिए, इंटरेक्शन के लिए जो है वो इसको यूज़ करते हैं। All these social network sites allow people to connect with others for various purposes, such as sharing common interests in sports, politics, academics, and culture. चूँकि ये जो गुफ्तगू है
اس کا محور ہمارے طلباء و طالبات ہیں، تو میں نے اپنی پریزنٹیشن جو ہے وہ اسی پرسپیکٹو میں پریپیئر کی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیو unprecedented access to a wide range of social media such as blogs, wikis, video sharing and social networking sites۔ جو اس کی proliferation ہے سوشل میڈیا کی it's tremendous۔ اس کو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لرننگ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ 21st century learners often considered critically engaged learners are the technology savvy students in today's classroom۔ Social media is different from more traditional forms of media because it allows students or users to interact more closely with their peers and teachers and engage and comment on the course material۔ مین اس کا جو یوز ہے اسٹوڈنٹس آپس میں اپنے جو ہے وہ ساتھیوں کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے، اپنے ٹیچرز کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں سوشل میڈیا کی جو ایپس ہیں اس کو دیکھیں تو ہمارے ہاں یہ 2022 کا جو ہے وہ ڈیٹا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں موسٹلی جو ڈاؤن لوڈڈ سوشل میڈیا ایپ ہے اس میں ٹک ٹاک ہے، پھر جو ہے وہ فیس بک جو ہے وہ اس کے بعد ہے۔ یہ ڈاؤن لوڈ کی جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس ہیں، لیکن جنرلی اگر ہم دیکھیں تو موسٹلی جو یوزرس ہیں، اگلی سلائڈ میں ہمیں یہاں سے پتہ چلے گا، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پاکستان میں جو ہے وہ دیکھیے جو جتنے بھی ٹوٹل یوزرس ہیں 1,71,00,000، ان میں سے جو ہے وہ آپ کے سامنے 28% ان میں سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے جو یوزر، یہ بیسیکلی 1,71,00,000 ٹوٹل جو یوزر ہے جو سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں، ان میں سے جو ہے وہ یہ دیکھیے ہمارے سامنے فگر ہے، اس میں سے 72% مین ہے اور 22.8% جو ہے وہ فیمیل ہے۔ تو جو بڑا ایج گروپ ہے اس میں وہ 18 سے 24 سال کا ہے، اور یہ جو ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل گروپ ہے جس میں میل اور فیمیل جو ہے وہ شامل ہیں۔ سوشل میڈیا نیٹ ورک کا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے اوپر کیا امپیکٹ ہے، یہ مختلف میں نے جو ہے وہ لٹریچر ریویو کیا اور اس میں سے جو ہے وہ کچھ سٹڈیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ پوری دنیا میں جو ریسرچ ہو رہی ہے اس حوالے سے تو اسٹوڈنٹ کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے۔ یہ 2020 میں جو ہے وہ ایک سٹڈی ہوئی جس میں دیکھا گیا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ observe that use of social networking with different resources have changed the study and learning pattern of the students at all level of education۔ مین ہماری جو ٹریڈیشنل لرننگ ہے وہ اس کا پیٹرن از چینجنگ۔ اب جو ہے وہ کلاس روم جو ٹیچنگ ہے وہ بھی اس میں بھی جو ہے وہ چینجنگز آ رہی ہیں۔ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپس میں انٹریکشن کے لیے، ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن کے لیے سوشل میڈیا کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ The indispensable role of social media increasing the value disorder in the political pattern of the society. The main elements are related with education and changing attitude of the students۔ Mean جو ملک میں بیسیکلی پولیٹیکل جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ڈس آرڈر ہے آپ اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ اٹس چینجنگ دا ایجوکیشن اینڈ ایٹیچیوڈ آف دا اسٹوڈنٹس۔ احمد نے جو ہے وہ 2020 میں ایک اسٹڈی کی which indicates that social aspects of media like Facebook, Instagram, Twitter and all the connecting apps develop the sense of awareness and educate people along with positive and negative sides۔ پھر یہ ایک اور سٹڈی ہے جو 2020 میں ہی کنڈکٹ ہوئی، ان کا خیال میں social media influence of have impact on the student state of depression, anxiety and psychological disorder۔ This situation becomes a hurdle for the students in social communication and to develop a new connection formation with other person in the society۔ پھر 2017 کی ایک سٹڈی ہے جس میں جو ہے وہ ایکسپلور کیا گیا کہ social networking sites have vital impact on the academic values and learning experience of the students۔ اسی طرح جو ہے وہ 2016 میں ایک پاکستان میں سٹڈی کی گئی جس میں
جو ہے وہ بتایا گیا کہ انٹرنیٹ usage become a concerning issue that affect many sectors of society. Addiction to the internet cause low interest in curricular activities, poor academic grades, and lack of interest in studies. 2021 کی ایک اسٹڈی ہے جس میں increasing use of social media since previous years have created multiple issues on the overall development of the generation. The crime ratio increased by using different ways of media in different means, as online harassment, cyberbullying, and unethical abuse behavior. Students spend most of their time on social networking. They use social relations with different fake identities. The decreasing level of low self-esteem developed psychological disorder in the students' behavior. Our social media use can have a serious negative impact on areas of well-being, including feeling of depression, anxiety, fear of missing out, body image, bullying, and sleep. 2021 کی ایک اسٹڈی ہے which indicates that all these activities directly affect on the students' academic grades and class performance. The proper and related guidance about the use of social networking have the ability to increase the moral and social strengths of the students. پھر اسی طرح 2016 کی ایک اسٹڈی میں جو ہے وہ سائٹ کیا گیا کہ the problematic use of mobile phone and social media applications as one of the trends, ailing with the increase in major depressive episodes. Conversely, use of social media can promote positive feelings of well-being, including creating a sense of community, providing access to needed health information, helping create new relationships, and maintaining existing ones, and offering a platform for self-expression and creation of self-identity. یہ جو لٹریچر ہے اگر ہم اس میں سے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچرز نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ سوشل میڈیا کا یوز جو ہے وہ ہمارے اسٹڈیز پہ اس کا امپیکٹ ہے، کلاس روم میں جو ہے وہ اس کا یوز ہو رہا ہے، کنیکشن آپس میں نئے کنیکشن ڈیولپ کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے، آپس میں انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے، لیکن ان دا سیم ٹائم اس کے جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ جو بھی ہماری پرسنالٹی کے اوپر، ہماری ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ آ رہے ہیں. اور اس کی جو ہے وہ جو میجر کچھ ایشوز تھے جیسے سائبر بولنگ وغیرہ، اس کا بھی جو ہے وہ لٹریچر میں ہمیں ذکر ملتا ہے. پھر ویل بینگ کی بات ہوتی ہے، سوشل میڈیا کا جو ہے وہ ایکسٹینسو یوز ہمیں مختلف فزیکل جو ہماری ہیلتھ ہے اس کو بھی افیکٹ کرتا ہے. تو یہاں پہ جو ریکمینڈ کیا جا رہا ہے ان دا لائٹ آف لٹریچر کہ جو پراپر گائیڈنس ہے، دا پراپر اینڈ ریلیٹڈ گائیڈنس اباؤٹ دا یوز آف سوشل نیٹورکنگ، اٹس ویری وائٹل، اٹس ویری امپورٹنٹ. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے یوز کے حوالے سے یا ٹیکنالوجی کے یوز کے حوالے سے ہمارے ہاں کوئی نیشنل پالیسی یا جو ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں، یونیورسٹیز میں جو ہے وہ ہمیں کوئی کورسز یا اس طرح کے جو ہے وہ جس میں اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ ہم نے اس ٹیکنالوجی کو یوز کیسے کرنا ہے، ہم اس سے کیسے فوائد حاصل کر سکتے ہیں. اب ہم کیونکہ سوشل میڈیا کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کا بزنس ماڈل کو بھی سمجھنا ہوگا. بیسیکلی یہ جتنی بھی سوشل میڈیا انڈسٹری ہے یہ جو ہے وہ ایک فلاسفی پہ کام کرتی ہے کہ انہوں نے الٹیمیٹلی جو ہے وہ دے وانٹ ٹو جنریٹ دا ریونیو. اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں، بیسیکلی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو یوزرز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر ہمارے پاس ان اپلیکیشن کے اوپر اپنا ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کریں. جیسے ایک مثال کے طور پہ فیس بک کا $multi-billion انڈسٹری دیٹ آلسو ہیز این اونرشپ over WhatsApp and Instagram provides free of cost access to the platforms universally. While the company does not ask user for money, it multiplies profits on their attention. The more time a user spends using, consuming, and interacting with the platform, the more appealing it becomes to advertisers, and hence the more revenue for the platform. The social media has a specific business model that banks on users' attention. Hence, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube, and other such networking sites need people to be constantly using their site to succeed as a business.
تو جو ہے وہ اگر ہم سوشل میڈیا کا مؤثر یوز کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ بیسیکلی ان کا جو ہے وہ ماڈل کیا ہے، وہ یہ سروسز کیوں ہمیں آفر کر رہے ہیں، کیوں جو ہے وہ فری آف کاسٹ یہ سروسز جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ جو سلائیڈ ہے اس سے ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی کہ بیسیکلی وہ چاہتے ہیں کہ یوزر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں ہمارے پلیٹ فارم پہ، تاکہ وہ پھر ایڈورٹائزر کو اٹریکٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کو جو ہے وہ ریونیو جنریٹ ہو۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ should we use social network sites? Yes, because billions of people around the world use social media to share information and make connections. On a personal level, social media allows you to communicate with friends and family, learn new things, develop your interest, and be entertained. On a professional level, you can use social media to broaden your knowledge in a particular field and build your professional network by connecting with other professionals in your industry. And at a company level, social media allows you to have a conversation with your audience, gain customer feedback, and elevate your brand. اب ہم بات کریں گے should we use the social network sites as a Muslim؟ اس کے لیے دو سوال جو ہے وہ ہم ان کو ریز کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے does our religion stop us to use new technology؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ it is he who sent an unlettered a messenger who was unlettered amongst the unlettered۔ اب اس آیت کو اگر ہم سمجھیں تو اس میں جب اللہ رب العزت نے جو ہے وہ عرب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ نبی مبعوث کیا تو وہ جو ہے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور نہ ہی وہ معاشرہ پڑھے لکھوں پہ مشتمل تھا۔ اب یہ ایک سینیریو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اب جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کو وہ جو ہے وہ اتنی بڑی ایک ذمہ داری دی۔ اب انہوں نے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے تو انہوں نے اپنی چیزوں کو جو بھی قرآن نازل ہوتا اس کو حفظ کرتے، اور جو ہے وہ آپ کو سب کو جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ حبشہ میں جب حضرت جعفر طیار نے جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی تو انہوں نے قرآن کو جو ہے وہ سنایا، قرآن کو زبانی پڑھا، انہوں نے اس کو لکھا نہیں تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو سوسائٹی تھی وہ اوورال پڑھے لکھوں پہ جو ہے وہ مشتمل نہیں تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی دعوت کو جو ہے وہ پھیلانا ہے دوسرے ملکوں میں، دوسری قوموں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ لیٹر لکھے۔ اور لیٹر جو ہے وہ کس کے اوپر لکھے گئے؟ لیٹر جو ہے وہ یقینی طور پہ جو بھی اس وقت میڈیم موجود تھا وہ کاغذ کی صورت میں تھا، وہ کھال کی صورت میں تھا، وہ اس کے اوپر لیٹر لکھے گئے۔ اس وقت جو بھی پڑھے لکھے افراد تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان سے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ دعوت دینی ہے اور یہ لیٹر لکھنے ہیں۔ تو یہاں سے لیٹر جو ہے وہ میڈیم بیسیکلی چینج، پڑھے لکھے نہیں تھے، ضرورت پیش آئی، لیٹر لکھے گئے۔ لیٹر میں کوئی وہاں پہ ریزسٹنس نہیں آئی کہ نہیں ہم جو ہے وہ یہ اٹس اے نیو تھنگ اور ہمیں جو ہے وہ لیٹر نہیں لکھنے چاہیے۔ پھر یہاں پہ ایک اور جو ہے وہ بات ہمیں ملتی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، جب یہ معاملہ پیش آیا تو یہ بات ریز ہوئی کہ یہ لیٹر جو ہے وہ شوڈ بی سیلڈ۔ تو اس پہ بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ یس وی شوڈ پریپیئر اے سیل۔ تو آپ نے سیل جو ہے وہ بنوائی اور سیل جو ہے وہ ان لیٹرز کے اوپر لگائی گئی تاکہ جب وہ بادشاہوں کے دربار میں وہ لیٹر پیش ہوں تو وہ فیل کریں کہ وہ کانفیڈینشیل لیٹر تھے۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام ہمیں نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے سے نہیں روکتا۔ اب جو ہے وہ دوسری بات، جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو یہ اس میں جو پہلا لیٹر ہے وہ سوشلائزیشن ہے، اور سوشلائزیشن کے حوالے سے جو ہے وہ حدیث ہے کہ صلاح از کانگریگیشن
is better than salah. Read individually 27 times. One narration says 25 times. It means so many fold more. The reason is that interaction basically. Islam हमें जो है वो socialization का हुक्म देता है. हम जो है वो नमाज पढ़ते हैं, हम जो है वो जुमा के नमाज में एक बड़ी जो है वो जमात होती है, कांग्रीगेशन होता है. हज जो है वो मुसलमानों का सबसे बड़ा इज्तिमा है. मीन इसमें क्या है, सब में सोशलाइजेशन है और बेसिकली इंटरेक्शन है. The reason is that interaction. You meet the people, you smile at them. जब हम फिजिकली लोगों के पास जाते हैं कांग्रीगेशन में, the physical meeting is far more important than anything else. And the social networking, if we were to take internet out of it and make it physical, then Islam has promoted it from the very beginning. तो मीन जो सोशलाइजेशन है उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमें जो है वो we must use the social networking sites, ताकि हम जो है वो अपने अहबाब से, अब फिजिकली अगर मुमकिन नहीं है तो हम जो है वो सोशल नेटवर्क के जरिए जो है वो आपस में राब्ता रखें. हम जो है वो फिजिकली अगर जाके किसी की खैरियत दरियाफ्त नहीं कर सकते तो हम सोशल मीडिया का यूज करके उसको जो है वो एक मैसेज कर सकते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, अब आप कैसे हैं. तो क्या होगा कि आपको वही अजर व सवाब मिलेगा जो आप फिजिकली नहीं आप जा सकते थे, लेकिन आपकी नीयत जो है वो ये है कि आप उसकी खैरियत दरियाफ्त करना चाहते हैं. अब हम जो है वो बात करेंगे कि हमें कैसे यूज करना चाहिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स को. तो यहाँ पे बात हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में करेंगे, चूँकि इस कोर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम तलबा व तालिबात में, अपने स्टूडेंट्स में, स्कॉलर्स में जो है इस्लामिक पर्सपेक्टिव में जो है वो इसको हम यूज़ करें, तो ताकि हमारी दुनिया भी अच्छी हो और हमारी आखिरत भी अच्छी हो. तो जो भी हम कोई एक्शन करते हैं जब भी, तो वी आर आंसरेबल टू अल्लाह अलमाइटी. हम जो है वो उसको आखिरत में जवाब दें हैं. तो हमारी बेसिकली ज़िंदगी का मकसद क्या है, अगर हम इसको सामने रखेंगे सोशल मीडिया को यूज़ करते वक्त, तो क्या होगा कि हम हमारा हर एक्शन हम जो है वो उसको एहतियात के साथ उठाएंगे. हम एक एक लफ्ज़ एहतियात के साथ लिखेंगे. ये कुरान की आयत का अगर तर्जमा हम देखें, डू यू थिंक दैट वी हैड क्रिएटेड यू इन प्ले विदाउट एनी पर्पस एंड यू शुड नॉट बी brought back to us, mean we are answerable to Allah Almighty of our every deed. तो इसके लिए मीन जब हम सोशल मीडिया को यूज करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने जो है वो हमारे जो है वो आखिरत को अगर हमारे सामने होगी, तो मेरे ख्याल में हम जो सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज है वो करेंगे. हम कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि मुसलमान की जो डेफिनेशन है वो क्या है, अल मुस्लिम मन सलिमन मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही. मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे महफूज रहेंगे. तो कीप इन माइंड आवर पर्पस ऑफ लाइफ. अब जब भी हम जो है वो सोशल मीडिया को यूज करें तो हमें ये देखना होगा कि हमारी इंटेंशन क्या है. इसी इंटेंशन के हवाले से इमाम Al-Haddad rahmatullah alayhi said, intention are the basis of deeds, and according to them your deeds will either be good or ugly, sound or unsound. With this in mind, even a post or tweet can become an act that earns Allah's reward or his anger. So जो है वो बहुत खूबसूरत बात जो है वो इमाम अल-हद्दाद ने जो है वो कही कि हमें जो भी हम काम करते हैं, हमारी उसकी इंटेंशन क्या है, उस इंटेंशन को जो है वो हमें, हमारी अच्छी इंटेंशन है या बुरी इंटेंशन है, अगर हम इसको सामने रखेंगे तो हम जो है वो सोशल मीडिया को कोशिश करेंगे कि पॉजिटिवली यूज़ हो, अगेन ताकि किसी को जो है वो हमारी तरफ से तकलीफ ना हो. इसके लिए हमें क्या करना है कि ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम अगर अपने सामने रखेंगे तो होपफुली हमारी इंटेंशन जो है वो पॉजिटिव होगी. कि आर यू ट्राइंग टू इन्फॉर्म और एजुकेट, आप किसी को जो है वो कोई इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं या किसी को जो है वो किसी मौजू के ऊपर एजुकेट करना चाह रहे हैं. आर ट्राइंग टू कॉज शॉक और एंगर,
آپ جو ہے یا مین اس کا ایڈورس ہے کہ آپ کسی کو جو ہے وہ تکلیف دینا چاہ رہے ہیں, کسی کو رنج میں مبتلا کرنا چاہ رہے ہیں. اور آر یو ٹرائنگ ٹو ڈرا اٹینشن ٹو یور سیلف, آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف لوگ جو ہے متوجہ ہوں, اینڈ کوائٹ سمپلی شو آف ٹو ادرس. مین جیسے ہمارے ہاں ہم موسٹلی جب بھی سوشل اکثر ہمارے دوست احباب جو ہے وہ کوئی کھانا کھا رہا ہے, کسی نے نئی گاڑی لی ہے, ان شو آف کرتے ہیں لوگ اپنے آپ کو. تو انٹینشن ہماری جو ہے وہ شوڈ بی پازیٹیو, اور وہ یہ کہ تاکہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے, کوئی دوسرا جو ہے وہ آپ کی پوسٹ سے, آپ کے کمنٹ سے جو ہے وہ اس کو کوئی شاک نہ پہنچے, اور معاشرے میں ایسی فضا ہموار نہ ہو جس سے جو غریب ہے اس کا دل اس کو رنج پہنچے, اس کو تکلیف پہنچے. پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری پوسٹ جو ہے وہ اسلامکلی ساؤنڈ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ so ask those who possesses knowledge if you don't know. مین جب بھی ہم کوئی پوسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو دیکھیں کہ آیا وہ اس قرآن کے جو حکم ہے, آیت ہے, اس پہ معیار پہ وہ آتی ہے. مین اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے اور ہم بے جا اس کو فارورڈ کر رہے ہیں, اس کو اوپر کمنٹ کر رہے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ جو صاحب علم ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں, ان سے بات کر لی جائے, اور آپ کو اگر نہیں پتا تو ان سے معلومات حاصل کر لیں اور پھر اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کریں. اور اسی کے لیے ہمیں جو ہے وہ we should adhering to the basic Islamic social etiquettes such as not using foul language. جب بھی ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا کا یوز کریں, ہم جو ہے وہ اچھی زبان کا استعمال کریں, not mocking others, not lying or backbiting. تو ایک مسلمان جو ہے وہ ان چیزوں سے احتیاط برتتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, دوسروں کی بیک بائٹنگ نہیں کرتا. اور میں اگین پھر وہ اسی حدیث کو جو ہے وہ کوٹ کروں گا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں. اور پھر ایکسیپٹیبل ود ان دا شریعہ, جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ شریعہ کمپلائنس ہے, وہ شریعہ جو اسلامک لا ہے اس کا مطابق ہے, یا ہم جو ہے وہ کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ سوشل میڈیا کو جب بھی یوز کریں تو ہم اپنی پوسٹ کو, اپنے کومنٹس کو, اپنے بلاگ کو لکھنے کے لیے اس جو ہے وہ کرائٹیریا پہ بھی ضرور پرکھیں. پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ کیا آپ اس میں is it your business, mean you have expertise in that area. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said part of the perfection of one Islam is his living that which does not concern. کہ اگر آپ کو کسی بات کا نہیں پتا تو اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں. اب اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا ہے, assess how much this issue concerns you personally and avoid commenting on matters which you know very little about. Or this includes guessing people's intention, peering into someone's private life or trying to expose a fault. تو جو ہے وہ ان باتوں کا ہم جو ہے وہ خیال کریں کہ ایسے جو ہے وہ کمنٹ نہ کریں جس سے جو کسی کی شخصیت کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, یا آپ کے پاس اس کا جو ہے وہ پراپر نالج نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. پھر the most important thing, is it true? ہمارے معاشرے میں, پوری دنیا میں, بلکہ سوشل میڈیا کے آنے سے جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پوری دنیا کو درپیش ہے, فیک نیوز کا. تو ایز اے سوشل میڈیا یوزر ہمیں جو ہے وہ یہ ہماری, اور پھر ایز اے مسلم اٹس اوور رسپانسبلٹی کہ ہم جو ہے وہ اس بات کو انشور کریں کہ جو بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہمارا ایک کلک سے وہ بات پوری دنیا میں پھیلے گی. تو آیا وہ بات صحیح ہے, وہ حقائق پہ مبنی ہے. قرآن مجید میں ہے کہ do not follow whatever you have no knowledge about. Indeed, hearing slight and the hurt
all of these you will be questioned about. اور دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں ہے believers, if a troublemaker brings you news, check it first in case you wrong others unwittingly and later regret what you have done. mean جب بھی کوئی آپ کے پاس خبر لے کے آئے تو پہلے اس کو جو ہے وہ جانچو پرکھو کہ وہ خبر جو ہے وہ صحیح ہے, اگر ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. تو یہ قرآن نے ہمیں بیسک اصول جو ہے وہ سمجھا دیا کہ جو بھی آپ کے پاس خبر آئے اس کو چیک کریں, اس کو ایویلیویٹ کریں, اس کی ایکوریسی کو دیکھیں. اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہیز یور پوسٹ بین فیکٹ چیک فرام اے ریلائبل سورس اور آر یو جسٹ میکنگ دا ازمپشن دیٹ اٹ از ایکوریٹ. اپنی ازمپشن پہ جو ہے وہ بات کو آگے مت پھیلائیں, بلکہ اس بات کو سامنے رکھیں کہ وہ کسی ریلائبل سورس سے آپ نے اس کو ویریفائی جب تک نہ کر لیا ہو اس پہ جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار نہ کریں. شیئرنگ فیک نیوز and misconceptions only confuses and misguides others. It dilutes and sabotages the point you are trying to make as well as damages your reputation. یہ جو ہے وہ اگر آپ ایک دفعہ کوئی ایسی خبر آپ نے شیئر کر دی تو آپ کے بارے میں لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ شیک ہو جائے گا. آپ کے بارے میں لوگ جو ہے وہ اپنی رائے تبدیل کر لیں گے کہ he is not a true person, یہ سچ نہیں بولتا, یہ سچی خبر کو شیئر نہیں کرتا, تو اپنی ریپوٹیشن کا بھی جو ہے وہ خیال رہے. Someone who continuously shares misinformation will quickly lose the trust of his followers. Don't be that person. ہمیں جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا ہوگا. اور ایز اے اسٹوڈنٹ اینڈ ریسرچر ہمارے لیے جو ہے وہ جب بھی ہم ریسرچ بھی کنڈکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک کرائٹیریا ہے کہ اس کرائٹیریا کے اوپر ہم پرکھیں کہ آیا جو انفارمیشن ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں اپنی ریسرچ میں وہ اپ ڈیٹڈ ہے, آیا جو ہے وہ اس کا پبلشر آتھر یہ جو ہے وہ موجود ہے اور آپ اس کو کہیں سے ویریفائی کر سکتے ہیں, وہ جو انفارمیشن ہے وہ کسی کنٹراڈکٹ تو نہیں کر رہی کوئی بیسک, جیسے اگر اسلامک پرسپیکٹو میں ہے تو وہ شریعہ سے, یا اگر وہ کسی ملک کے قانون سے ہے تو اس کے ساتھ, یا نیچرل جو نیچر کے قوانین ہیں ان کے ساتھ کو کنٹراڈکٹ تو نہیں کر رہی. تو یہ ہمیں بیسیکلی جو ہے وہ کوئی بھی انفارمیشن کو اپنی اسٹڈی اینڈ ریسرچ میں جب آپ یوز کریں تو اس کو پہلے ایویلیویٹ کریں کہ either it's true, either it can be used in our research or not. پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو انفارمیشن ہم شیئر کر رہے ہیں is it beneficial, اس کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ ہم جسٹ جو ہے وہ بس بٹن کو کلک کر رہے ہیں اور اپنی پریزنس کو شو کرنے کے لیے. بخاری میں آتا ہے کہ whoever believes in Allah and the last day should speak a good word or remain silent. کتنی خوبصورت جو ہے وہ ہمیں ایڈوائس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہمیں جو ہے وہ ہم جب بھی بولیں تو اچھی بات کریں یا پھر جو ہے وہ خاموشی اختیار کریں. So you have checked your intention is correct. Confirm that it's your business and double check the fact. But is there a benefit? اس کا کوئی فائدہ بھی ہے ہم جو ہے وہ یہ انفارمیشن کو آگے شیئر کر رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یس اس کا سوسائٹی کو آپ کے احباب کو فائدہ ہے تو then you should share. Is your opinion on a matter going to change the situation or highlight a key point everyone has missed? اس کیس میں جو ہے وہ آپ کو اپنی رائے کا ضرور اظہار کرنا چاہیے کہ جو ہے وہ کوئی ایک ایسی سچویشن ہے جس میں کوئی پوائنٹ مس ہے اور آپ جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دلوانا چاہتے ہیں تو then you must use your platform for sharing your thoughts. Does the world really need to know what you had for breakfast? If what you want to say does not have a benefit, then it's most likely just a waste of time that others could do without. یہ وہی ہے کہ ہم جو ہے وہ میں دفتر میں بیٹھ کے ایک سیلفی بنا رہا ہوں اور میں شیئر کر رہا ہوں, میں کھانا کھا رہا ہوں اور میں شیئر کر رہا ہوں, میں مارکیٹ میں گیا ہوں تو میں شیئر کر رہا ہوں. It's a wastage of time.
ایک جو ہے وہ مسلمان، ایک مومن جو ہے وہ اپنے ٹائم کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ٹائم کو جو ہے وہ فضولیات میں صرف نہیں کرتا. اور ویسے بھی اس سے جو ہے وہ کیا ہوگا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ از اٹ بینیفیشل؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یس آپ کے احباب کو آپ کے ناشتے کے بارے میں جو ہے وہ معلومات ہونی چاہیے تو پھر یو کین شیئر. یس اگلا ہمارا جو کرائٹیریا ہے، جو چیک پوائنٹ ہے، ہو از دا اوریجنل آتھر. ہمیں جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وی آر جسٹ کاپی اینڈ پیسٹنگ ادرس پیپل ورڈ اینڈ امیجز وداؤٹ ایٹریبیوٹنگ اٹ ٹو دا اوریجنل آتھر is unethical and something none of us would like done to us. ہم جو ہے وہ دوسروں کی چیزیں کاپی پیسٹ کر کے اور اپنے نام کے ساتھ تو نہیں اس کو جو ہے وہ دنیا کے اوپر اپنا روب ڈالنے کے لیے کر رہے. کیا ہم جو ہے وہ جن ریسورسز کو یوز کر رہے ہیں، جس انفارمیشن کو یوز کر رہے ہیں، اگر وہ کسی اور فرد یا ادارے کی ہیں تو آیا ہم اس کو جو ہے وہ پراپر کریڈٹ دے رہے ہیں کہ آیا ہم اس کا جو ہے وہ ریفرنس دے رہے ہیں؟ By quoting recognized academic or studies, you support the point you are trying to make and increase your own credibility. Basically جب آپ دوسروں کو acknowledge کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو میں کم اہلیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنا مطالعہ کیا اور جو ہے وہ دوسروں کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے اور آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. یہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے اس میں اضافہ ہوگا. اگلا جو ہمارا چیک پوائنٹ ہے وہ ہے ٹو کینسل اور ناٹ ٹو کینسل. یہ بیسیکلی جو ہے وہ اس بیسیکلی نیو کلچر ان دا ورلڈ. جب یہ سوشل میڈیا آیا ہے تو وہ کینسل اور ناٹ ٹو کینسل اس حوالے سے جو ہے وہ سننے ابھی داؤد میں جو ہے وہ حدیث ہے کہ ڈو ناٹ گو آؤٹ اینڈ سرچ فار دا فالٹ آف ادرس. دوسروں میں جو ہے وہ خام خواہ ان میں فالٹ تلاش نہ کریں، ان میں خامیاں جو ہے وہ تلاش نہ کریں. refers to the cultural boycott that people take part in when they disagree with someone and no longer want to engage or support them. do you have all یہاں پہ جو ہے وہ اس بات کو سمجھنا تھوڑا سا مثال کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ جیسے ہمارے ہاں ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ صرف اپنی بات کو جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، یا تو اس بنیاد کے اوپر ہم جو ہے وہ لوگوں کو جو ہماری بات سے ایگری نہیں کرتا ہم اس کو جو ہے وہ اپنے فرینڈ شپ سے، اپنے فرینڈ سے اس کو کینسل کر دیتے ہیں. ہم اس کو جو ہے وہ اپنے آن لائن جو ہمارے دوست ہیں ان کو نکال دیتے ہیں. تو اگر جو ہے وہ ایسی سچویشن آئے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ڈو یو ہیو آل دا فیکٹس اباؤٹ دیٹ پرسن اور دیٹ ایکشن. Have you approached the person in question for clarification? Have you given them the benefit of doubt? Have they been tried and found guilty in a fair trial? If you just latch on the latest online lynching yet have not taken the step to check or clarify the fact, you should become guilty of the sin of slander. اس سے کیا ہوگا؟ اگر آپ نے یہ جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر نہیں پرکھا اور آپ کسی کو انفرینڈ کر رہے ہیں تو مے بی آپ جو ہے وہ کل کو آپ کو پچھتاوا ہو. Will it cause harm if it is said? اب آپ ہمارا نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بات کریں گے اس سے کسی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا. قرآن مجید میں ہے کہ when you receive it with your tongues and said with your mouth that of which you had no knowledge and thought it was insignificant while it was in the sight of Allah tremendous. تو جو ہے وہ جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. Mocking, insulting and backbiting others have almost become online spectator sports, but there is absolutely no excuse for someone to do so. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کی جو ہے وہ بیک بائٹنگ کریں، کسی کی جو ہے وہ انسلٹ کریں. Freedom of speech does not include the freedom to offend, which we can conclude based on the Islamic principles of protecting a person's honor. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے
Do not harm yourself or others. Harming others open the door to the reciprocation of harm, whether in his life or the next. तो हमें जो है वो देखना होगा कि हमारी जो पोस्ट है, हमारे जो कमेंट हैं, वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, और अल्टीमेटली हमें भी जो है वो उससे नुकसान हो सकता है. Is this a true perception? Is this a true representation of your opinion? Yes, it's very important. हम आमतौर पे जो है वो दूसरों की चीज़ों को कॉपी पेस्ट करते हैं और हमारी अपनी राय जो है वो उसमें शामिल नहीं होती. हम जो है वो मॉब का शिकार हो जाते हैं. It's very easy to fall into mob-like behavior and just repeat the opinion of others because we don't want to appear strange. हम जो है वो दूसरों से मुख्तलिफ नज़र नहीं आना चाहते. हम कहते हैं अच्छा वो भी ये कह रहा है, ये भी ये कह रही है, तो हमें जो है वो हमें भी यही कहना चाहिए. नहीं भाई, ऐसा नहीं है. हमें जो है वो देखना होगा कि बात क्या है और हमें जो सच्ची बात है वो करनी है. Alternatively, some people go out of their way to say outlandish things just so they can rock the boat and get a reaction. Before you post, check that you truly believe what you are about to say and try to make a judgment call on the implications. उसके नताइज क्या होंगे इसका जो है वो अंदाजा लगा लीजिए आपकी पोस्ट करने से. Are you really ready to stand and defend your opinion if it's attacked or questioned? Mean जब भी आपने हम कोई बात करें, वो वैसे फिजिकली बात करें या सोशल मीडिया के ऊपर बात करें, तो हम इस बात को देखें कि अगर आपको कल को उस बात को कोर्ट में साबित करना पड़े तो आप कर लेंगे. अगर आप कर सकते हैं तो आपको जो है वो पोस्ट करनी चाहिए. अगर वो नहीं कर सकते तो मीन सम केसेस में हमारे लिए जो है वो मसले मसाइल भी हो सकते हैं. तो ये था एक क्राइटेरिया, एक चेक जो हमें सोशल मीडिया यूज़र की हैसियत से बीइंग अ मुस्लिम हमें जो है वो इस क्राइटेरिया को सामने रखते हुए हम सोशल मीडिया को यूज़ करें. अगर हम इन पॉइंट्स को सामने रखते हुए सोशल मीडिया को यूज़ करेंगे तो आई एम श्योर कि हम जो है वो माशरे में तब्दीली, इस्लाम का पैगाम पहुंचाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं और अपने आप को भी मसाइल से बचा सकते हैं. अब हम बात करेंगे डिजिटल वेल बीइंग की. इट्स इम्पॉर्टेंट इशू. बेसिकली जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारी यूथ बेसिकली जो है वो उसको फिजिकली कई जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है. एज technology becomes more and more integral to everything we do, it can sometimes distract us from the things that matters most of us. We believe technology should improve life, not distract from it. Google is committed to giving everyone the tools they need to develop their own sense of digital well-being. So that life, not the technology in it, stay front and center. Mean basically हमारी लाइफ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि टेक्नोलॉजी. तो ये गूगल की का एक लिंक है wellbeing.google. अगर आप इसको जो है वो सर्च करेंगे तो गूगल ने भी और ऐप स्टोर के ऊपर इसी तरह आईफोन के लिए भी जो है वो मुख्तलिफ ऐप्स अवेलेबल हैं जिसमें हम अपनी टाइम मैनेजमेंट को देख सकते हैं कि किस तरह हम जो सोशल मीडिया के ऊपर अपना टाइम है उसको यूटिलाइज करें. जो मेजर जो इशू हमें फेस करना पड़ता है वो ये है कि टेक्नोलॉजी में हम चूँकि जो उनकी फ़िलासफ़ी है, बिज़नेस मॉडल, वो ये है कि यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन के ऊपर टाइम लगाए और उसमें जो है वो ऐसी अट्रैक्शन मौजूद हैं. तो ये हमें ख़ुद से जो है वो इसको मैनेज करना होगा ताकि हम अपने टाइम को ज़ाया ना करें, क्योंकि हमारे औकात जो है वो कीमती हैं, हमारा वक्त जो है वो कीमती है. हमें अपने वक्त को जो है वो प्रॉपरली यूज़ करना होगा ताकि ऐसा ना हो कि हम रातों तक जो जागते रहें और लेकिन जो है वो जस्ट हम गेम खेल रहे हैं, हम चैटिंग कर रहे हैं और दैट इज़ नॉट सो फ्रूटफुल. तो अगर हम जो है वो गूगल का ये जो पेज है wellbeing.google, इसको हम ब्राउज करें, इसके ऊपर अलग से जो है वो एक पूरा
सेशन हो सकता है। तो मैंने जस्ट आप लोगों के साथ इसको शेयर किया है कि इसको ज़रूर ब्राउज करें, इससे हमें कुछ गाइडलाइंस मिलेंगी ताकि उन गाइडलाइंस को सामने रखते हुए हम सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो कर सकें। इन अ नटशेल अगर मैं कहूँ, वी शुड यूज़ सोशल नेटवर्क sites in the light of Islamic principles to answer our deeds on the day of judgment. अब मैं एक और पॉइंट यहाँ पे, आजकल जो है वो हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो हमें बहसियत मुसलमान अपने आप को जो है वो एज अ दाई, ई दाई, ऑनलाइन दाई, ठीक है, वी शुड प्ले अवर रोल, ताकि जो है वो हम अपना पैगाम पूरी दुनिया तक जो है वो इस्लाम का, अमन का जो पैगाम है वो हम पूरी दुनिया तक जो है वो उसको पहुँचाएँ, ताकि दुनिया में जो है वो पीस हो और इस्लाम का जो मोहब्बत का पैगाम है हम उसको सब तक पहुँचा सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो। मेरे ख्याल में हमारे पास आखिरी 10 मिनट हैं और इसमें हम जो है वो सवाल और जवाब कर सकते हैं। जी डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बहराम साहब। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साद मिर्ज़ा साहब, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल के हवाले से हमारे तलबा और तालिबात की रहनुमाई फरमाई, और ये आज के दौर का अहम तरीन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, जिसके ऊपर जो है हमें बहुत एहतियात करने की भी ज़रूरत है, और इस हवाले से जो रहनुमाई आपने फराहम की है उन पर गौर करने की ज़रूरत है। सवालात के लिए ओपन है, फ़ौरन तलबात में से कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज़ करें और हम आपको इंशाअल्लाह सवाल करने का मौका देंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं आपकी रहनुमाई के लिए। जी कोई सवाल? डॉक्टर साहब एक जो ये भी रहनुमाई फरमाएं कि ये जो सोशल मीडिया के हवाले से जो मुख्तलिफ वो बने हुए हैं अपना जो यानी इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ कानूनी ज़राए भी हैं। अगर कोई सोशल मीडिया में आपके साथ कोई गलत काम होता है या कोई भी यानी वो है, तो इसके जो क्राइम्स हैं उनको उनसे बचने के लिए आप क्या रहनुमाई फरमाते हैं? इस हवाले से कुछ हमारे तलबा की जी रहनुमाई जी फरमाएं। बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा जो कवानीन हैं वो भी बनाए हैं, गो कि वो इतने कम्प्रीहेंसिव नहीं हैं, लेकिन जो है वो कवानीन मौजूद हैं। और अगर कोई जो है वो साइबर क्राइम होता है, हमारे सामने हमारी अखबारात और हमारा सोशल मीडिया जो है वो भरा पड़ा है। सोशल मीडिया के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको देखें तो बेशुमार जो है वो ख़ानदानों में डाइवोर्सेस हो रही हैं इसकी वजह से, ठीक है, और क्राइम जो है वो डिफरेंट नेचर के क्राइम जो है वो बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया में जो एक बड़ा चैलेंज है वो पोर्नोग्राफी है, बच्चों के साथ अब्यूज़ है। तो फिर जो है वो ख़वातीन की पिक्चर्स को लेके उनके साथ जो है वो फ़ोटोशॉप करके उनको यूज़ किया जाता है। तो इस तरह के जितने भी क्राइम्स हैं उसके लिए जो है वो हमारे यहाँ बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो हमारा इदारा है, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया, शायद आप शेयर कर सकें साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। तो हुकूमत ने नहीं, पीटीए की तरफ से मुख्तलिफ उसमें वो पैगाम भी आते रहते हैं। जी जी पीटीए जो ना पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से पैगाम आते हैं कि आपको अगर कोई मसाइल का सामना हो तो आपने किस नंबर पर रब्ता करना है, कैसे वो करना है। तो रहनुमाई के लिए हमारे पास ज़राए मौजूद हैं, मगर जी हमारे जी नौजवानों का जो है ना तवज्जो इस तरफ नहीं जाता है, और वो जो है उसमें यानी पड़े रहते हैं। बहरहाल मेरे ख्याल में जी एक सवाल आया है डॉक्टर साहब, ये खौला हसन साहिबा हैं, तो इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट कर लें और सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ पे जो गंदी साइट्स होती हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता है कि वो हर किसी के पास आ जाए। मतलब अगर हमने कोई चीज़ सर्च की है फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम नहीं देखना चाहते या नहीं देखनी चाहिए।
تو ہماری گورنمنٹ پہ ان پہ پابندی کیوں نہیں لگائی؟ بالکل صحیح، آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے. وہی ہم چونکہ جو ہے وہ وی آر ایٹ دا اسٹیج آف انفینسی ہے ہمارے ہاں. آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی مثال میں ایسے دے سکتا ہوں، ایک لطیفہ صحیح ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ بندر کے ہاتھ میں اسرا دے دے تو وہ کیا کرتا ہے، بیسیکلی اپنے منہ کو جو ہے وہ اسی کو نوچتا رہتا ہے، ٹھیک، اپنا نقصان کرتا ہے. یہ بیسیکلی اس کا جو ہے وہ تعلق حکومت کے ساتھ ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر اسٹرکٹ جو ہے وہ رولز لاز جو ہے وہ بنائے، اور پی ٹی اے کو جو ہے وہ بیسیکلی کمپیل کرے کہ اس طرح کے جو ولنریبل یا پورنوگرافک میٹیریل ہے وہ نہیں آنا چاہیے. تو ہمارے ہاں برحال جو ہے وہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ پالیسیز کے حوالے سے ابھی ہمیں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال اس سے جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے، اور اس کا جو حل ہے ہم اپنے طور پہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پرٹیکولرلی جب وہ سوشل میڈیا یوز کریں، ایک تو وہ پیرنٹس کے سامنے وہ اس کو یوز کریں، دوسرا جو ہے وہ پیرنٹنگ کنٹرول کے کچھ آپشنز موجود ہیں. پیرنٹنگ کنٹرول کے آپشن کو جو ہے وہ ہمیں ان کو سوئچ آن کرنا چاہیے. جیسے ایک ایپ ہے، ہم بچے اکثر یوٹیوب یوز کرتے ہیں، تو یوٹیوب فار کڈس ایک جو ہے وہ ایپ ہے، تو بچے وہ یوز کریں. تو یہ اس طرح کے کچھ میئر جو ہے وہ ضرورت ہے. ان میں پیرنٹس کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے، مینس ہم سب کی جو ہے وہ ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ ان کیس آف ایبسینس آف لاز ہم جو ہے وہ کون سے ٹیکنیکس اور ٹولز کو یوز کرتے ہوئے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. شہزاد صاحب جو ہیں یہ ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، انہوں نے سوال کریں جی. شہزاد صاحب، شہزاد فرام لائیا. ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جس طرح چھوٹی عمر میں زیادہ تر بچوں کو موبائل تو ہاتھ میں دینا ہی پڑتا ہے، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور ماڈرنٹی کا تقاضا ہے. تو جو سوسائٹی میں سب سے زیادہ چل رہا ہوتا ہے، یہ ایک کامن سی بات ہے کہ ان کی توجہ بھی سب سے زیادہ اسی طرف جاتی ہے. ٹک ٹاک ہو گئی، فیس بک کا اچھے استعمال بھی ہے، لیکن وہ غلط استعمال کی طرف زیادہ جاتے ہیں. تو اب پیرنٹس مجبور ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل تو دینا ہے. تو کیا کوانٹیٹیو فارم میں کچھ اس طرح کے چینلز، کچھ اس طرح کا مواد بھی تو انٹرنیٹ پر ہو سکتا ہے جس کی توجہ ہم فیملی کے جو بڑے ممبرز ہیں، پیرنٹس ہو گئے یا بڑے بھائی ہو گئے، ان کی توجہ ایک غلط مٹیریل سے ٹھیک مٹیریل کی طرف دلا دی جائے. تو کیا آپ کوانٹیٹیو وے میں ایسے کوئی چینلز وغیرہ یا اس طرح کا کوئی مواد بتا سکتے ہیں جن کی طرف توجہ بجائے اس فحاشی کے اور ایسی چیزوں کے جو اخلاقیات کو خراب کرتی ہیں، اس سے ان کی توجہ دوسری طرف مرکوز کر دی جائے؟ بالکل صحیح، آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے. دیکھیے، یہ ٹیکنالوجی ہے، ہم اس کا یوزر ہیں، چوائس ہمارے پاس ہے. اب اس کے لیے اگر ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسے جو ہے وہ گروپس کو جوائن کریں جو مین پازیٹیو ہیلدی انفارمیشن، بچوں کو انٹرٹینمنٹ بھی ہو اور ان کے جو ہے وہ کریکٹر بلڈنگ بھی وہ کریں، ان گروپس کو جوائن کریں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ روابط رکھیں جو پازیٹیو ہوں، جو اچھی انفارمیشن کو جو ہے وہ شیئر کریں. تو یہ ہم نے خود، اور اس بات کو ڈسکس بھی کریں گھر میں، تاکہ گھر میں جو ہے وہ ڈسکشن کی بڑی ضرورت ہے بچوں کے ساتھ کہ ہم نے کیا نہیں دیکھنا اور ہم نے کیا دیکھنا ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ یہ گیپ ہے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان، ہم اس موضوع کے اوپر بات نہیں کرتے. تو ہمیں جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ مین ڈیبیٹ کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو دیکھنا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی پھر جو ہے وہ جب وہ اوپن کرتے ہیں تو ان کے سامنے آپشن آتی ہے اور وہ اس کو کلک کر دیتے ہیں. تو ان کو جو ہے وہ سمجھانا، اس بات کو ڈسکس کرنا گھر میں، اور جو ہے وہ ایسے گروپس کو، ایسے آن لائن ویب سائٹس کو لائک کریں جو ہیلدی انفارمیشن دیتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں بچے جو ہے وہ انڈین کارٹونز جیسے موٹو پتلو ہے اس کو بہت لائک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اور بھی ایسے بے شمار ہیں. اب اس میں جو ہے وہ ہو کیا رہا ہے کہ وہ ہندی لینگویج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کا کلچر، ان کا ریلیجن، اس کو وہ سیکھ رہے ہیں. اب اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں یہ پلیٹ فارم، یہ چیزیں جو ہے وہ کم ہیں. ہمارے اداروں کو، ہماری حکومت کو اس طرف جو ہے وہ بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ جیسے اب میں یہاں پہ ٹرم یوز کروں گا حلال ویب. میرے خیال میں ہمیں جو ہے وہ ایسے کنٹینٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کے لیے جو حلال ہوں، مین جس میں رشتوں کا احترام سکھایا جائے، جس میں آپس میں جو ہے وہ
हलाल महरम ना महरम का कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों को दिया जाए, मीन, ताकि जो है वो अगर उसको यूज करें उनके साथ तरबियत भी हो रही हो और जो है वो उनकी एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन भी जो है वो उनको वहां से मिल रही हो। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब सवाल करना चाहते हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट कर लें और सवाल करें। जी जी मोहम्मद अली साहब। जी डॉक्टर साहब ने यकीनन इस चीज़ पे भी गुफ्तगू फरमाई होगी। मैं ताखीर से ज्वाइन कर सका और मैंने सिर्फ जो है वो आखिरी 5-7 मिनट सुना है। मेरा सवाल ये है कि कोई ऐसी ऑथेंटिक वेबसाइट बता दें जिससे बंदा जो है PDF में कोई भी बुक डाउनलोड कर सके। ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे बुक्स तो अवेलेबल होती हैं लेकिन वो वहाँ पे ऑप्शन नहीं होता कि आप इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब भी आप इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से लेना चाहते हैं तो उसमें एक कॉपीराइट लॉ होता है। एक तो पहली बात यह है कि हमें कॉपीराइट को थोड़ा सा सामने रखना है। फिर हम जो है वो एज ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री हमारे कुछ चैलेंजेस नज़र है, हम ऑनलाइन बुक्स को ऐसे नहीं खरीद सकते। तो ऐसे बेशुमार वेबसाइट्स मौजूद हैं जहाँ से आप जो है वो फुल टेक्स्ट किताबों को डाउनलोड कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पे कुरान सुन्नत.com जो है वो एक वेबसाइट है। वहाँ पे आप इस्लाम मीन उन्होंने जो है वो काफ़ी किताबें उनको स्कैन करके वहाँ पे डाला हुआ है, लेकिन उसमें भी उनकी तरफ से भी बल्कि एक वायलेशन ये हो रही है कि वो बगैर परमिशन के किताबों को PDF बना के वहाँ पे उन्होंने रखी हुई हैं। बहरहाल कॉपीराइट का भी ख्याल करें और उसको भी आप देख सकते हैं। ये अगर मेरे साथ आप लोगों के जो भी अगर कोई कांटेक्ट या मैं एहसान मालिक साहब के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा कुछ लिंक्स, वो इंशाल्लाह आप लोगों को पहुंचा दिए जाएंगे जहां से आप फुल टेक्स्ट किताबों को जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे। जी इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, एक बज़ाहिर लेक्चर से गैर मुताल्लिक़ सवाल है। लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा करने के लिए एक बच्ची ने, हुमैरा अकरम ने सवाल किया है कि आप अपनी लाइब्रेरी से हमें क्या यानी कैसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, यानी आपकी लाइब्रेरी से। हमारे लग़मान इस्लामी यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ़ लाइब्रेरियाँ हैं, बड़ी अच्छी लाइब्रेरियाँ हैं। हमारे अपने तलबा के लिए तो वो खुले हुए हैं, अगर बाहर के कोई तलबा से इस्तिफ़ादा करना चाहें तो उसका कोई तरीक़ाकार है तो हमारे तलबा को जी बताएं। बिल्कुल। डॉक्टर हमीदुल्लाह लाइब्रेरी का शुमार पाकिस्तान की इस्लामिक साइंसेस के हवाले से, मैं अगर ये कहूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है तो ये इसमें कोई मुबालगा राय नहीं होगी। डॉक्टर हमीदुल्लाह लाइब्रेरी में हमारे पास मुख्तलिफ मेंबरशिप की जो है वो कैटेगरीज हैं, जिनमें से एक यह है कि आप कोई भी यूज़र, कोई भी पाकिस्तानी स्कॉलर या इंटरनेशनल स्कॉलर वो हमारे पास आए, हम 7 दिन के लिए उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मेंबरशिप देते हैं फॉर द 7 डेज। इसके बाद अगर वो उसको यूज़ करना चाहे तो फिर जो है वो ही और शी हैज़ टू गेट द एक्सटर्नल मेंबरशिप। एक्सटर्नल मेंबरशिप के लिए आपको एक परफार्मा है वो लेना होगा, उसको फिल करके साथ उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाएंगे। उसकी 5000 एनुअल सिक्योरिटी है और 1000 रुपया जो है वो मेंबरशिप फ़ी है। तो सिक्योरिटी रिफंडेबल है। तो इस तरीके से आप जो है वो डॉक्टर हमीदुल्लाह लाइब्रेरी को यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। हम डॉक्टर मोहम्मद साजिद मिर्ज़ा साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज के दौर के अहम तरीन जो हमारी ज़िंदगी का जो हिस्सा बन गया है सोशल मीडिया और ख़ुसूसन नौजवान तबके का, तो उस हवाले से बहुत अच्छे अंदाज में मुख्तसर वक्त में अहम नुकात जो है वो हमारे तलबा के साथ उन्होंने शेयर किया है। ये तो यानी देखें, रहनुमाई तो फराहम करने के लिए हुकूमत भी अपनी कोशिशें कर रही है, माशरा भी कर रहा है, वालिदैन भी कर रहे हैं, असातिज़ा भी कर रहे हैं, जामियात भी कर रहे हैं और दूसरे जो अच्छे यानी इदारे हैं वो सब मिल के उनकी ये ख्वाहिश है कि हमारे माशरे में मुस्बत अंदाज में जो है चीज़ें परवान चढ़ें। और उसमें सोशल मीडिया जो है जो आजकल बेहंगम हो गया है, तो उसको किसी न किसी हवाले से बेहतर बनाने के लिए कोशिशें तो हो रही हैं, मगर ये हमारे तलबा और तालिबात और हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, वो यानी सोशल मीडिया के इस्तेमाल में एहतियात से काम लें और जो उसके तकाज़े हैं वो पूरे करते हुए जो है वो आगे बढ़ें।
تو انشاءاللہ یعنی رہنمائی کے لیے تو بہت سارے ذرائع موجود ہیں. ہم شکر گزار ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے تجربات اور اپنے اہم نکات ہمارے طالبات کے ساتھ شیئر کیے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات جو کوشچن ہوا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان میں لاز، اس حوالے سے FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے جو بیسیکلی جو ہے وہ ان کیس آف سائبر کرائم آپ اس کو جو ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں اور پھر وہ اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو جو بھی وکٹمز ہیں ان کو جو ہے وہ انصاف دلانے کے لیے اپنی سروسز جو ہے وہ دیتی ہے. تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اصل میں وہی بات ہے کہ قوانین بھی موجود ہیں، طریقہ کار بھی موجود ہے، مگر ہمارے ہاں اس کے حوالے سے جو ہے وہ اویئرنیس نہیں ہے، رہنمائی، یعنی لوگ اس کے بارے میں توجہ نہیں رکھتے ہیں. تو تھوڑی سی اگر کوشش کریں، خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی سائبر کرائم کی واردات ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے، یا کوئی غلط مواد وہ نشاندہی کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بدامنی کا سبب بننے والے یا گمراہی کا سبب بننے والی کوئی چیز ہے، تو اس کی نشاندہی کے لیے جو ہے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ ہمارے ساتھ کوئی یعنی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت سارے طریقے موجود ہیں، مگر ان سے اویئر ہونے کی اور پہلے سے ان سے اویئر ہونے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ بھائی کوئی مصیبت آ گئی تو اس کے بعد آپ بھاگ دوڑ کریں کہ بھائی کیا ذریعہ ہے، بلکہ پہلے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی میں ایک یہ میڈیم یوز کر رہا ہوں، تو اس میں اگر خدا نخواستہ کوئی مسائل آتے ہیں تو اس سے میں کیسے نمٹ سکتا ہوں. تو یہ اگر ہمارے طلبہ اور طالبات ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو یہ انشاءاللہ بہتر ہو سکتا ہے. جزاکم اللہ خیراً ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور میں ڈاکٹر احسان مالک صاحب کو اگر کوئی اناؤنسمنٹ کرنا چاہتے ہیں آج، کیونکہ ہمارا یہ مارننگ میں 2 ہی سیشن تھے، ایک سیشن ہمارا ایوننگ میں ہے، میں بشیر جمعہ صاحب کا، اس حوالے سے کچھ ہمارے رہنمائی فرمائیں محترم احسان مالک صاحب. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر ساجد صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ وہ تشریف لائیں. میں ڈاکٹر صاحب سے آئندہ بھی انشاءاللہ آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے، آپ سے رابطے میں رہیں گے. آج شام کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ڈاکٹر بشیر جمعہ صاحب کینیڈا میں آج کل مقیم ہیں، تو اس وجہ سے دن کے اوقات میں ان کی کا لیکچر ممکن نہیں تھا. تو اگرچہ وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں عشاء کی نماز کا بھی ٹائم ہوگا، لیکن ان کی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اسے 7 سے 8 یا 8:15 بجے تک اس کو رکھا ہے. بشیر جمعہ صاحب کے ہم آئندہ بھی کچھ ورکشاپس کرانا چاہتے ہیں جو تھوڑے طویل دورانیے کے ہو سکتے ہیں، 4 دن یا 8 دن کے، یا مختلف اوقات میں 10 لیکچر یا 8 لیکچر پر محیط. لیکن آج وہ تعمیر سیرت اور تنظیم وقت کے موضوع پہ گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب بشیر جمعہ صاحب ایک معروف لکھاری ہیں اور ان کی کئی کتابیں جو ہے وہ بہت مشہور ہیں، جس میں سب سے مشہور کتاب شاہراہ زندگی پر کامیابی کا سفر. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات شام کو بھی تشریف لائیں گے اور اپنے باقی دوستوں کو بھی دعوت دیں گے. جی ظہیر صاحب. ظہیر صاحب آن میوٹ کر لیجیے. چلیں جزاکم اللہ خیراً. اس اناؤنسمنٹ کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور بشیر جمعہ صاحب کے حوالے سے ایک طلبہ طالبات کے سامنے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پروگرام کے شرکاء ہوتے ہیں تو ان کے لیے بشیر جمعہ صاحب جو ہے خصوصی پیکیجز کا وہ اہتمام کرتے ہیں، اپنے کتابیں اور اپنے مختلف جو ان کے PDF کے جو ان کے لیکچر وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بہت اچھا مواد ہوتا ہے، کیونکہ اس معاملے میں تعمیر شخصیت کے حوالے سے ان کے جو یعنی کام انہوں نے کیا ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور مسلسل جو ہے وہ پروگرام کرتے رہتے ہیں، آن کیمپس بھی اور آن لائن بھی. ان کے پروگرام جو ہے وہ کئی ملکوں میں وہ اس حوالے سے اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں. تو انہوں نے جو مواد تیار کیا ہے تو انشاءاللہ جو لوگ اس میں شرکت کریں گے تو ان کے لیے ان کے وہ مواد بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کورس میں بھی وہ آفر کریں گے. تو انشاءاللہ فائدہ مند پروگرام ہوگا. ہم آج کی سرگرمیوں کا آغاز کرتے ہیں. جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، تو اس مبارک دن میں آپ جمعے کی تیاری کریں اور شام کو انشاءاللہ ہم 7 بجے جو ہے پھر انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.